ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ آج ہم تختی نمبر 21 اسٹارٹ کریں گے۔ تختی نمبر 21 ہے وقف کرنے کے قاعدے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، پہلے ہم وہ سمجھتے ہیں، وقف کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کلمے کے آخر پر، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے مکمل ہونے پر یا کلمے کے آخر پر، یہ ہمیں آیت مکمل ہونے کی نشانی ہے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے۔ کلمے کے آخر پر سانس اور آواز دونوں کو توڑ کر ٹھہرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے وقف کسے کہتے ہیں؟ سانس اور آواز دونوں کو کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے۔ کب توڑنا ہے؟ آیت مکمل ہونے پر یا کلمے کے آخر پر۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ تو ہمیں کب اور کس طرح وقف کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ زبر زیر پیش، یہ تین چیزیں ہیں، دو پیش، دو زیر، الٹا پیش اور کھڑا زیر۔ دو زبر اور کھڑا زبر یہاں پر موجود نہیں ہے کیونکہ اس کے ڈیفرنٹ قاعدے ہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اگر یہ سب چیزیں آئے یا یہ حرکت آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حرف کو ساکن کر کے وقف کرنا ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دیکھیے، یہ قاف ہے، قاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر، اور ہم نے رول میں کیا دیکھا تھا؟ زبر بھی آئے تو اسے کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے۔ ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس بھی حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ یہ لکھا اس طرح جاتا ہے خلقا، لیکن ہم پڑھیں گے خلق۔ کس طرح پڑھیں گے؟ خلق۔ یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے۔ تو اگر کلمے کے آخر والے حرف پر زیر زبر پیش ہو تو ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ ساکن کر کے اسے وقف کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر کیا تھا؟ قاف ہے، قاف کے پر کیا ہے؟ زبر۔ اب اسے ہم کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے، اس طریقے سے ساکن ہوا اور یہاں پر وقف کریں گے، یہاں پر ٹھہریں گے تو کس طرح ہوگا؟ خلق۔ کس طرح ہوگا؟ خلق، اس طریقے سے۔ دیکھیے یہ بھی کیا ہے؟ یہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، ہم نے قرآن شریف میں بھی بہت جگہوں پر دیکھا ہے۔ ابھی دیکھیے ہم روز نیو تختی سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں اگر ہم بیسک کلیئر کریں گے تو ہم قرآن شریف میں اچھے سے ادا کر سکیں گے، اور ہمارا آلموسٹ مکمل ہونے والا ہے قواعد یا قاعدہ ہمارا مکمل ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے شروع سے آخر تک اچھے سے سمجھا ہوگا تو آپ ایزیلی قرآن شریف ادا کر سکتے ہیں۔ اسے کس طرح پڑھیں گے؟ پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہم جب آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا، یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آخر میں کیا ہے؟ کاف ہے۔ اب کاف پر کون سی حرکت یا حرکات بھی کہتے ہیں اسے؟ حرکت یا حرکات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیر زبر پیش کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لاسٹ جو حرف ہے اس پر کیا موجود ہے، کون سا زیر زبر پیش موجود ہے، کیونکہ اس کے کچھ رولز ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ کب ہمیں ٹھہرنا ہے اور کس طرح ٹھہرنا ہے۔ تو کاف پر کیا ہے؟ زبر۔ رول میں زبر آتا ہے، جی آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ جو ہم نے پڑھا تھا، زیر زبر پیش آئے آخر میں تو اسے کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا ہے۔ ساکن کس طرح ہوگا؟ اس طرح ہو جائے گا۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ من ربک۔ کس طرح پڑھیں گے؟ من ربک۔ اور یہاں پر اگر ہمیں پڑھنا ہوتا تو من ربکا ہوتا، لیکن آیت مکمل ہو رہی ہے یہاں پر کیا ہے؟ کلمے کے آخر میں ہم آ گئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے ساکن کرنا ہے آخر والے حرف کو، اور رول یاد رکھتے ہوئے ہمیں ساکن کرنا ہے کہ اس کے کچھ رولز ہے کہ ہمیں کب ساکن کرنا ہے لاسٹ والے حرف کو۔ من ربک کس طرح پڑھیں گے؟ من ربک، اس طریقے سے۔ دیکھیے یہ کیا ہے؟ میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ اگر کلمے کے آخر میں زیر بھی آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ساکن کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ساکن۔ اور پھر کس طرح پڑھنا ہے؟ بالقلم۔ کس طرح پڑھیں گے؟ بالقلم، اس طریقے سے۔ یہاں پر یہ الف ہم نہیں پڑھیں گے، با کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، بالقلم، اس طریقے سے۔ ابھی یہاں پر دیکھیے ہم آیت پڑھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور مکمل ہو رہی ہے تو یہاں پر حرف کیا ہے؟ را۔ را پر کیا ہے؟ پیش۔ پیش کیا ہے؟ پیش ایک حرکات ہے جو رول کے مطابق آتا ہے۔ ہم نے جیسا کہ ڈیفینیشن پڑھا کہ زیر زبر پیش آئے تو اسے کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ساکن ہو جائے گا۔ پھر اسے کس طرح پڑھیں گے؟ ترجع الامور۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ترجع الامور، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ امور نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہاں پر
یہ کیا ہے؟ وقف کا قاعدہ ہے. یہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے, سانس توڑنا ہے. سانس اور آواز دونوں کو توڑ کر پڑھنا ہے. دیکھیے یہ کیا ہے؟ مشہودن ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ دال کے نیچے دو زیر ہے. اگر زیر زبر پیش, دو زیر دو پیش اور الٹا پیش اور کھڑا زیر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس حرف کو ساکن کر دینا ہے اس طریقے سے. اور پھر کس طرح پڑھنا ہے؟ مشہود, مشہود. پہلے کیا تھا؟ مشہودن, لیکن یہاں پر وقف کرنا ہے. وقف کا قاعدہ ہے. کلمے کے آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں, ٹھہرتے ہیں. تو اسے یہ کس طرح پڑھیں گے؟ مشہود, اس طریقے سے. اب یہ دیکھیے میم کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش. دو پیش آئے تو اسے ہم ساکن کر دیں گے. پھر کس طرح پڑھیں گے؟ مرقوم, مرقوم, اس طریقے سے پڑھیں گے. آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ کیا ہے؟ کھڑا زیر. ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے. اگر ہا کے نیچے کھڑا زیر آتا ہے تو اسے ہم ساکن کر دیں گے. اور پھر کس طرح پڑھیں گے؟ طعامی. کس طرح پڑھیں گے؟ طعامی, اس طریقے سے. یہاں پر دیکھیے عین الف زبر آ, یہاں پر ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ طعامی, اس طریقے سے. دیکھیے یہاں پر ہم نے سب کا اگزامپل دیکھ لیا ہے. زیر زبر پیش اگر کلمے کے آخر میں آئے تو اسے کس طرح پڑھنا ہے. آخری والے حرف کو ساکن کرنا ہے اور ٹھہرنا ہے, وقف کرنا ہے. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ سبحانہ, سبحانہ. دیکھیے ہا کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش. اگر ہا کے اوپر الٹا پیش آئے تو اسے ہم کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. ہا کو کیا کریں گے؟ ساکن. تو کس طرح پڑھیں گے؟ سبحانہ, سبحانہ, اس طریقے سے پڑھنا ہے. اور آگے بھی دیکھتے ہیں, اور بھی رولز ہے. دیکھیے وقف میں دو زبر کو الف مدہ سے, دیکھیے ہم نے دو زبر کا قاعدہ نہیں دیکھا تھا, اس کے رولز ہم ابھی دیکھیں گے. وقف میں دو زبر کو الف مدہ سے, دیکھیے اس کا کہنے کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ وقف یہاں پر ہوا ہے. ہم پہلے پورا ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. اور گول تا کو ہا ساکینہ سے بدل کر پڑھیں گے. اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو زبر کا قاعدہ ہے یا رولز ہے, وہ دیکھتے ہیں ہم. دیکھیے دو زبر ہے, دو زبر کو کیا کریں گے؟ الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے, الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں پر یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر دو زبر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ الف مدہ سے بدل کر پڑھنا ہے. یہاں پر کیا کریں گے؟ الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے. دیکھیے یہ کیا ہے؟ دو زبر. اب دو زبر آئے تو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے؟ الف مدہ سے بدل کر پڑھنا ہے. تو کس طرح ہوگا؟ آمالا, آمالا. یہاں پر لن لکھا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ الف مدہ سے بدل کر اسے پڑھنا ہے. اب یہاں پر دیکھیے آیت کے آخر میں یا کلمے کے آخر میں کیا ہے؟ دو زبر ہے. دو زبر کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ الف مدہ سے بدل کر پڑھنا ہے. اور یہ رولز ہے, یہ ہمیں پڑھنا ہی ہے. قرآن شریف میں بھی اگر دو زبر آئے آخر میں تو کیا کریں گے؟ اسے الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ گزرا, گزرا. اگر دو زبر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ الف مدہ سے بدل کر پڑھنا ہے. تو اسے کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ دو زبر ہے, اب اسے کیا کیے؟ الف مدہ سے بدل دیے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے, تو اس طرح بدلنا ہے. اور کس طرح پڑھنا ہے؟ حسنا. کس طرح پڑھیں گے؟ حسنا, اس طریقے سے. اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ آیت مکمل ہو رہی ہے یا کلمے کے آخر میں کیا ہے؟ دو زبر ہے. دو زبر آئے تو الف مدہ سے بدلنا ہے. یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہوگی. تو کس طرح پڑھیں گے؟ سببا. کس طرح پڑھیں گے؟ سببا, اس طریقے سے. اور بھی اگزامپل ہے وہ دیکھتے ہیں. اب دوسرا رول کیا ہے کہ اگر دوسرا رول یہ ہے کہ گول تا آئے تو اسے ہا ساکینہ سے بدل کر پڑھیں گے. دیکھیے یہاں پر لکھا ہے, آپ کو یہ چیز بھی یاد رکھنا ہے. گول تا اس طریقے کی قطع آئے تو کیا کرنا ہے؟ ہا ساکینہ سے بدل کر پڑھنا ہے. دیکھیے یہ کیا ہے؟ گول تا ہے. اس طریقے سے تا دکھتا ہے تو ہی ہمیں ہا ساکینہ سے بدلنا ہے. الآخرہ. کس طرح پڑھیں گے؟
الآخرہ، اس طریقے سے. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، کلمے کے آخر میں کیا ہے، تا، اور تا پر کیا ہے، دو پیش. اگر گول تا آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہا ساکنہ سے بدل کر پڑھنا ہے. صرف ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر گول تا آتا ہے کلمے کے آخر میں یا آیت کے آخر میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو اسے ہا سے بدل کر پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے، ناظرہ، کس طرح پڑھیں گے، ناظرہ، اس طریقے سے. اب دیکھیے یہ کیا ہے، تا، گول تا موجود ہے یہاں پر. اب تا کو کیا کریں گے، ہا ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے، مؤصدہ، کس طرح پڑھیں گے، مؤصدہ، اس طریقے سے. یہاں پر دیکھیے یہ کیا ہے، تا، تا گول تا ہے تو اسے کیا کریں گے، ہا ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے، خاشعہ، کس طرح پڑھیں گے، خاشعہ، اس طریقے سے. آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے جیسا کہ ہم نے دو زبر کا قاعدہ بھی، دو زبر کے رول ابھی مکمل کیے. اب کیا ہے، کھڑا زبر. کھڑا زبر بھی باقی تھا. اب کھڑا زبر دیکھتے ہیں. کھڑا زبر اور سکون اپنی حالت میں ہی پڑھے جائیں گے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کلمے کے آخر میں یا آیت کے آخر میں اگر کھڑا زبر آتا ہے، دیکھیے یہ کیا ہے، کلمے کے آخر میں کیا ہے، کھڑا زبر. یا ہم نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ اس پہ کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے تو یا نہیں پڑھا جائے گا. تو اگر کھڑا زبر آتا ہے تو ہم کیا کریں گے، جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے، یرزا، کس طرح پڑھیں گے، یرزا. فسوا، کس طرح پڑھیں گے، فسوا، جس طریقے سے لکھا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے. اور سکون اپنی حالت میں ہی پڑھے جائیں گے. دیکھیے کیا ہے، کلمے کے آخر میں اگر سکون آتا ہے، یہ حرف ہے را، را پر کیا ہے، جزم. جس بھی حرف پر جزم ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں، سکون یا ساکین کہتے ہیں. اگر کلمے کے آخر میں سکون آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر سکون آیا ہے، یہاں پر بھی سکون آیا ہے، یہ با پر بھی سکون ہے اور را پر بھی سکون ہے، تو وہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھا جائے گا، اسی حالت میں ہی پڑھا جائے گا. تو کس طرح پڑھیں گے، فانذر، کس طرح پڑھیں گے، فانذر، اس طریقے سے. اب یہ دیکھیے، فکبر، فکبر، کس طرح پڑھیں گے، فکبر، جس طریقے سے لکھا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے. فنصب، کس طرح پڑھیں گے، فنصب، فنصب، اس طریقے سے. تنہر، تنہر، کس طرح پڑھیں گے، تنہر، جس طریقے سے لکھا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے. یہ 3 رول ہو گئے. چوتھا رول یہ ہے، حرف مدہ کون کون سے ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد ٹھہرنے کی وجہ سے سکون یا جزم آ جائے. دیکھیے یہ کیا ہے، واو مدہ ہے، واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے، یا مدہ ہے، اور یہ الف مدہ ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے، حرف مدہ کے بعد ٹھہرنے کی وجہ سے سکون آ جائے. اب دیکھیے جیسا ہم نے پڑھا تھا کہ لاسٹ حرف میں اگر زیر زبر پیش ہو تو اسے کیا کرنا ہے، ساکین کر کے پڑھنا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مد عارض وقفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، مد عارض وقفی کہتے ہیں. ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ اگر حرف مدہ کے بعد ٹھہرنے کی وجہ سے سکون آ جائے، جیسے کہ حرف مدہ ہے، اب یہاں پر سکون آ جائے گا. کیوں سکون آئے گا، کیونکہ اس پر زبر ہے، لاسٹ والے حرف پر کیا ہے، زبر. تو ہم نے جیسا کہ رول نمبر 1 میں دیکھا ہے کہ اگر زیر زبر پیش آئے لاسٹ والے حرف پر تو اسے بدل کے ساکین کر دیں گے. اس میں مد کی مقدار کتنی ہوگی، 2 الف یا 3 الف کے برابر یا 1 الف کے برابر مد کرنا بھی درست ہے. ہم کتنے بھی مقدار میں کر سکتے ہیں. تو اسے کس طرح پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے یا کلمے کے آخر میں ہے. کلمے کے آخر میں کیا ہے، نون، نون پر کیا ہے، زبر. اگر زبر آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو ساکینہ کر کے پڑھنا ہے. لیکن اس کا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ساکینہ سے پہلے کیا ہے، واو مدہ. دیکھیے یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے کس طرح پڑھیں گے، یعلمون، کس طرح پڑھیں گے، یعلمون، اس طریقے سے. اب دیکھیے نون ساکن پہ پیش ہے تو ہم کیا کریں گے، نون کو ساکینہ کر کے پڑھیں گے. تو کس طرح ہوگا، نستعین، کس طرح پڑھیں گے، نستعین، اس طریقے سے.
با کے نیچے 2 زیر ہے تو با کو ساکینہ کر کے پڑھیں گے. حساب حساب اس طریقے سے پڑھنا ہے. یہ 4 رول ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے.